ٹھیک ہے. اچھا رائے صاحب دیکھیں، مردم شماری پہلے ہوتی ہے جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا، اور پھر اس کی بنیاد پر نئی حلقہ بندیاں بھی شروع ہو گئی ہیں. تو اب جب ایک حلقہ بندیوں کا پروسیس شروع ہو چکا ہے، صدر صاحب کو بھی اس کا علم ہے. چلو میں آتا ہوں آپ کی طرف دوبارہ سے. رائے صاحب، شائخ عثمانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے. جیسا بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. صدر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں گے. تو استحقاق کس کا ہے؟ کیا صدر کا یہ استحقاق ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکیں، یا یہ الیکشن کمیشن کا ہی استحقاق ہے کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے؟ نہیں دیکھیے، صدر کا پاورز تو ہیں ان کے پاس الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس کرنے کا، وہ اپنی جگہ پر. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک پروویژن اور بھی ہے آئین میں، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو الیکشنز جو کرائے جاتے ہیں، وہ جو لاسٹ نون سینسس کا جو ریزلٹ ہے اس کے بیسس پر حلقہ بندیوں کے بعد ہی الیکشن ہو سکتے ہیں. تو لاسٹ نون سینسس جو ہم جانتے ہیں وہ مئی میں ہوا تھا، اور اس کے بعد جب وہ حلقہ بندیاں نہیں ہوئی تھی، حلقہ بندیاں ابھی شروع ہونے والی یا ہو گئی ہیں. تو اب چیف الیکشن کمشنر کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اناؤنس کرے گا کب حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی اور کب الیکشن ہوں گے. پریزیڈنٹ یقیناً آرڈر دے سکتے ہیں لیکن اس پہ اوبے نہیں کروا سکتے، اس کی تعمیل نہیں کروا سکتے. لیکن اس ساری صورتحال میں ظاہر ہے آپ جو قانونی رائے دے رہے ہیں جیسا آپ، تو پھر یہ چیزیں تو صدر کے علم میں بھی ہوں گی. تو پھر اس کے باوجود کیا مقصد ہو سکتا ہے ان کا الیکشن کی تاریخ دینے کا؟ وہ مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے. وہ تو آپ جانتے ہیں کہ ان کا جو ابھی تک جو ایٹیٹیوڈ رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے سپورٹ کرنا جس پارٹی کو وہ بلانگ کرتے ہیں، تو جو ان کے ویوز ہیں وہ آگے کرتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کو چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ یہ نہیں ہو سکتا. انہوں نے بلایا بھی چیف الیکشن کمشنر کو، چیف الیکشن کمشنر ان کے پاس گئے بھی نہیں. تو اب ان کو چاہیے کہ آرام سے بیٹھ جائیں، باقی 3-4 مہینے جو گزارنے ہیں آرام سے گزاریں. لیکن اب وہ پارٹی کی جو مشغولیات ہیں اور پارٹی کے ڈائریکشنز ہیں اس کے متعلق میرے خیال میں ان کو کرنا پڑ رہا ہے. اچھا چلیں، وہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ وہ پارٹی کی جو مجبوری ہیں، حالانکہ صدر تو وہ ریاست کے ہیں، ظاہر ہے وہ پارٹی کے تو ایک کارکن کی حیثیت سے وہ کام نہیں کر سکتے. لیکن جیسا یہ بھی فرمائیے گا کہ اگر اس ساری صورتحال میں یہی رائے لے رہا ہوں، ماہر قانون بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، صدر الیکشن کی تاریخ دے دیتے ہیں، تو کیا الیکشن کمیشن کو ہر حال میں اس کو، وہ آپ نے جس طرح فرمایا کہ وہ اوبے نہیں کرے، یہ اس کا اختیار ہے، لیکن مسترد کرنے کا اختیار ہے الیکشن کمیشن کے پاس کہ وہ صدر کی اس ایڈوائس کو مسترد کر دے؟ نہیں، مسترد کرنے کا اختیار نہیں ہے، لیکن وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں تو نہیں کرا سکتا. اور جب کوئی چیز آپ کو آرڈر دیتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا، تو اس کے لیے پروویژن ہے کانسٹیٹیوشن میں کہ اگر کوئی چیز کانسٹیٹیوشن میں لکھی گئی ہے کہ ایک مقررہ وقت پہ ہونی ہے، اور اگر وہ مقررہ وقت پہ نہیں ہوتی کسی خاص وجہ کی بنا پر، تو وہ غلط نہیں ہوتی. اچھا، اور سینسس کے بعد یہ طے ہے کہ حلقہ بندیاں ہونی ہیں اور حلقہ بندیوں کے بعد ہی الیکشن ہونے ہیں، کیا یہ ہے لازم ہے؟ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے، میں ابھی میرے پاس کتاب تو نہیں، لیکن 51 ہے، آرٹیکل 51(5) میرے خیال میں. صحیح. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر کا یہ فیصلہ کہ جب وہ یہ جانتے بوجھتے یہ کام کر رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا اختیار ہے کہ اس نے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے الیکشن کی تاریخ دینی ہے، اس وقت حلقہ بندیوں کا بھی سلسلہ جاری ہے، یہ سب جانتے بوجھتے آپ نہیں سمجھتے کہ ان کا یہ فیصلہ عالمی طور پر بھی جگ ہسائی کا باعث بن سکتا ہے؟ جی بالکل. اب دیکھیے، ہر ایک آدمی کی اپنی کمپلشنز ہوتی ہیں، ان کی اپنی کمپلشنز ہوں گی اور اس کی وجہ سے وہ کر رہے ہیں جو کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ ہے کہ وہ اپنی پارٹی اور اس کی قیادت کو سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں کہ میں جب تک آفس میں رہا، پریزیڈنشل آفس میں نے آئین سے ہٹ کے آپ کے ساتھ وفا نبھائی. میں نے ملک کے ساتھ ملک کا وفادار نہیں بلکہ اپنی پارٹی کا وفادار رہا. اس سے زیادہ مقصد کچھ نہیں ہو سکتا. ایک آخری وہ اٹیمپٹ کریں گے، لیکن ہمیں وہ فیصلے کرنے چاہیے جنہیں ہم امپلیمنٹ کر سکیں. صدر صاحب کو اچھی طرح سے پتہ ہے کہ جب نئی مردم شماری ہو جائے، سینسز ہو جائے، نیو ڈیٹا سامنے آ جائے، تو اس کے بعد ضروری ہو جاتا ہے کہ اور وہ پبلک ہو جائے، نوٹیفائی ہو جائے. پھر مینڈیٹری ہے کہ آپ کو نیو سینسز کے مطابق الیکشن کروانے ہیں. ڈی لمیٹیشن کا مرحلہ شروع ہوتا ہے، پھر الیکشن کی فہرستیں بنتی ہیں، انتخابی فہرستیں تیار ہوتی ہیں، آبجیکشنز آتے ہیں، بہت سارا جو ایک ریکوائرڈ پروسیجر ہے اور پروسیس ہے اس سے گزرنا ہوتا ہے.
تو اب صدر صاحب کا یہ اختیار نہیں رہا. صدر صاحب کا اختیار اسی صورت میں تھا اگر یہ نئی مردم شماری نہ ہوئی ہوتی. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ڈیجیٹل سینسز ہوا ہے, تو اب اسی کے مطابق الیکشن ہوں گے, اور الیکشن کمشنر ڈیٹ دینے کا مجاز ہے اپنی تیاری کے مطابق, نہ کہ پریزیڈنٹ اب یہاں پہ فگر نہیں کرتا اور میٹر نہیں کرتا. لیکن ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ ہم نے اپنے آفیسز کو مذاق بنانا ہے, لوگوں کے نزدیک تمسخر اڑوانا ہے اداروں کا, چاہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان ہو یا صدر پاکستان ہو. ایسے فیصلے جو امپلیمنٹ نہ ہو سکیں تو وہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے. صرف صدر صاحب اپنے قائد کی ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے وہ وہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکن بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, نہ کہ صدر پاکستان جسے نیوٹرل ہونا چاہیے, جو فیڈریشن کا ایک سمبل ہے. صدر پاکستان فیڈریشن کی یونٹی کا ایک سمبل ہے, تو وہ بجائے اس کے کہ ایک نیوٹرل کردار ادا کرے, غیر جانبدارانہ کردار ادا کرے, انفارچونیٹلی وہ کردار ادا کرنے میں مکمل طور پر 5 سالوں میں ناکام رہے. آخری اسی طرح کی اٹیمپٹس کر کے اپنے قائد کو خوش کریں گے تاکہ ان کے سامنے سرخرو ہو جائے. لیکن یہ ذہن میں رہے کہ پاکستانی قوم اور آئین کے سامنے وہ سرخرو نہیں بلکہ سرنگو رہیں گے. اچھا, لیکن رائے صاحب پھر اگر جس طرح صدر مملکت یہ کہہ رہے ہیں, ذرائع خبر دے رہے ہیں کہ وہ الیکشن کی تاریخ دے سکتے ہیں, اگر تو الیکشن کی تاریخ انہوں نے دے دی تو پھر آئینی طور پر اس کی کیا حیثیت ہوگی؟ جی میں بتا چکا ہوں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. بے شک وہ 10 تاریخیں دے دیں, وہ قطعاً کچھ بھی نہیں کر سکتے. میں نے بتایا آپ کو کہ وہ آرٹیکل 48(5) کے تحت ہو سکتا تھا اس صورت میں کہ جب صدر صاحب اسمبلی ڈیزالو کرتے 90 ڈیز کے اندر الیکشن پھر ضروری تھا. لیکن اب چونکہ اور پری میچور اگر ڈیزالو ہوتی جس طرح یہ اسمبلی ڈیزالو ہوئی, لیکن اب چونکہ یہ ہو گیا کہ نئی مردم شماری ہو گئی, پھر وہ الیکشن ایکٹ کی جو سیکشن 17(2) ہے وہ اپلائی ہوتی ہے, اور اس میں جو اختیار ہے, جو پاور ہے, جو پریروگیٹو ہے, جو استحقاق ہے, وہ چیف الیکشن کمیشنر کا ہے, نہ کہ صدر پاکستان کا. اور اس سے ہمیں معاشی طور پہ نقصان ہوگا. ہم بالکل ایک غیر یقینی ملک کی صورتحال اختیار کرتے جا رہے ہیں. ابھی ہماری معیشت نے اٹھنا شروع کیا تھا, لیکن وہ چاہتے ہیں شاید جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں کہ اس معیشت کو پھر دوبارہ دبایا جائے, اسے پریشرائز کیا جائے, تاکہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ بالکل بے قدر و قیمت ہو جائے, ڈالر عروج پہ پہنچ جائے, مہنگائی بڑھے, اور پاکستان ساؤتھ ایشیا میں غریب ترین اور انتہائی غیر یقینی صورتحال رکھنے والے ممالک میں شامل ہو.